وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون صدق اللہ العظیم۔ آج جو ہے 23واں پارہ مکمل پڑھا گیا ہے اور 23ویں پارے میں سورہ یاسین پڑھی گئی ہے۔ سورہ یاسین یہ قرآن کا دل ہے۔ سورہ یاسین یہ قرآن کا دل ہے۔ سورہ یاسین کے بارے میں آتا ہے کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ سورہ یاسین اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اپنے مردوں کے پاس سورہ یاسین پڑھو۔ اپنے مردوں کے پاس، مردوں سے مراد جو قریب المرگ ہو، موت کے قریب ہو، ایسے لوگوں کے پاس کیا پڑھو؟ سورہ یاسین پڑھنا چاہیے۔ اس سے روح کے نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس سے روح کے نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ سورہ یاسین سے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ یاسین کا جس طرح نام سورہ یاسین ہے، یہ جو یاسین لفظ ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں یہ اللہ کا نام ہے، اسماء الہیہ میں سے ہے، اللہ کے ناموں میں سے ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے۔ سورہ یاسین جو ہے اس کا جس طرح یاسین نام ہے اسی طرح اس کا نام ایک نام مدافعہ، دفع کرنے والی، انسان سے برائیوں کو، عذاب کو دور کرتی ہے۔ اسی طرح اس کا نام عظیمہ، بلند مرتبے والی۔ اسی طرح اس کا نام معمہ، اللہ کی رحمت اور انعام والی۔ اسی طرح اس کا نام قاضیہ، فیصلے کرنے والی۔ یہ سارے نام سورہ یاسین کے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا کہ اے مجرموں آج فرما برداروں سے الگ ہو جاؤ۔ الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اے بنی آدم یعنی آدم کی اولاد، کیا ہم نے تجھ سے اس بات کا عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت مت کرنا؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، میری ہی بات ماننا، میری ہی عبادت کرنا۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْکُمْ جِبِلًّا کَثِیرًا، بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی شیطان نے بہت سو کو گمراہ کر دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قیامت میں جب انسان اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو سب خلط ملط ہوں گے، کیونکہ سب اٹھ رہے ہیں، سب میدان محشر کی طرف دوڑ رہے ہیں، ماننے والے، نہیں ماننے والے، صلحاء، علماء، فاجر، فاسق، سب۔ اللہ تعالیٰ کا پھر حکم ہوگا جب لوگ قبروں سے اڑ جائیں گے سب، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج فرما برداروں سے الگ ہو جاؤ۔ پھر الگ الگ ہوں گے، صلحاء الگ ہو گئے، نیک لوگ الگ ہو گئے، علماء الگ ہو گئے، ماننے والے الگ ہو گئے، نہیں ماننے والے الگ ہو گئے، کفر کرنے والے الگ ہو گئے، یہ لوگ پھر الگ الگ تقسیم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا اے آدم کی اولاد ہم نے تجھ سے اس بات کا عہد نہیں لیا تھا تو شیطان کی عبادت مت کرنا؟ تو انسان شیطان کی عبادت کب کرتا ہے؟ انسان تو شیطان کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ کوئی پتھر کو پوجتا ہے، کوئی کسی چاند کو پوجتا ہے، کوئی ستاروں کو، کوئی سورج کو، کوئی آگ کو۔ تو یہ کیوں کہا گیا کہ شیطان کی عبادت مت کرنا؟ فرمایا کہ انسان شیطان کی پیروی کرتا ہے، اس کا کہا مانتا ہے، اس کے حکم پر چلتا ہے، تو جس کی مانی جائے گویا کہ وہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ شیطان کی عبادت مت کرنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ نے اس کو دشمن کہا ہے تو وہ دشمن ہے ہمارا، اس کو دشمن کہا ہے تو دشمنی کرنی ہے تو شیطان سے کرے آدمی، کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ نہیں مانے آدمی۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا۔ آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْکُمْ جِبِلًّا کَثِیرًا أَفَلَمْ تَکُونُوا تَعْقِلُونَ، بہت سو کو شیطان نے گمراہ کر دیا، تمہیں عقل نہیں ہے کیا؟ سوجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ آگے فرماتے ہیں اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کری ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ داخل ہو جاؤ جہنم کے اندر، تمہارے کفر کے سبب، کیا کے سبب؟ کفر کی وجہ سے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، آج انسان کے منہ پر ہم مہر لگا دیں گے،
وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور اس کے ہاتھ بات کریں گے اور اس کے پیر گواہی دیں گے کہ کن چیزوں میں وہ چلا کرتے تھے۔ انسان جب اللہ کے سامنے ہوگا تو انسان کو شروع میں تو اجازت ہوگی بولنے کی، اب کفار و مشرکین کیا کریں گے؟ اللہ ہی کے سامنے وہاں بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے۔ کیا کہیں گے؟ واللہ ربنا ان کننا لمشرکین، اللہ کی قسم ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں، ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں، اللہ ہی کی قسم اللہ ہی کے سامنے کھا رہے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، پھر ان کے ہاتھ سے بات کریں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہم ان کے ہاتھوں سے بات کریں گے۔ ہاتھ سے کیسے بات کریں گے؟ جو ذات زبان سے بلوانے پر قادر ہے وہ ہاتھ سے بھی بلوا دے گا، یہ ہاتھ گواہی دے گا۔ یہ کہاں کہاں اس ہاتھ کو استعمال کیا گیا؟ ظلم میں، زیادتی میں، عدل میں، انصاف میں، اچھائی میں، کس چیز میں استعمال کیا؟ ہاتھ بتا دے گا۔ فرمایا وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، یہ پیر گواہی دیں گے۔ کیا ان سے کام کیا؟ نیکی کی طرف چلے، اچھائی کی طرف چلے۔ آپ دیکھیں کہ ایک انسان قدم اٹھاتا ہے، اگر یہ قدم اللہ کے دین کے لیے اللہ کے راستے میں اٹھائے تو فرمایا کہ اس قدم کے اوپر اڑنے والی گرد و غبار کہ وہ اگر جسم پر لگ جائے تو فرمایا کہ اللہ کے راستے کی گرد و غبار اگر جسم پہ لگ جائے تو جہنم کی آگ تو کیا دھواں بھی آرام ہے۔ یہ قدم اٹھایا آدمی، یہ قدم اٹھاتا آدمی مسجد کی طرف چلتا ہے، فرمایا ایک قدم پر ایک نیکی اور دوسرے قدم پر گناہ معاف۔ اور یہی قدم اگر ظلم کی طرف، زیادتی کی طرف بڑھے، اگر اچھائی کری ہوگی تو اچھائی کی گواہی دے گا قدم، اور اگر برائی کری ہوگی تو برائی کی گواہی دے گا۔ منہ پر مہر لگے گی، منہ سے نہیں بول پائے گا۔ یہ ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے۔ آج ہاتھ پیر کیوں نہیں بول رہے؟ کیونکہ ہمارے تابع ہیں یہ، ہم ہاتھ کو چلا سکتے ہیں، اس سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، پیر کو کہیں بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن کل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اب سامنے ہوگا تو منہ پر مہر ہوگی، انسان بے بس ہوگا، پھر ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے کہ دنیا میں کیا کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔